بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمعرات اور جمعہ کے دن یہ تسبیح کر لو، 80,000 حاجات پوری ہو جائیں گی۔ دولت، شہرت، عزت، شفا، اولاد، شادی، گھر، گاڑی، صرف یہ ایک وظیفہ کرنے سے سب کچھ مل جائے گا۔ محترم ناظرین، ماہ شعبان کے مہینے کے اندر جو بندہ جمعرات یا جمعہ کے دن اس عمل کو کر لیتا ہے، اگر اس بندے کی 70,000 حاجتیں ہوں، وہ 70,000 مرتبہ الگ الگ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے، تو ہر بار جب وہ دعا کرے گا اللہ تبارک و تعالی اس کی دعا کو قبول فرما لے گا۔ تو پھر آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس عمل کی کتنی طاقت ہوگی، اس عمل کی کتنی تاثیر ہوگی کہ اگر بندہ ایک ہی وقت میں 70,000 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے اور ہر بار الگ کچھ مانگے، اللہ تبارک و تعالی اس کو عطا فرما دے گا۔ ناظرین، ہماری تو زیادہ حاجتیں نہیں ہوتی، ہماری زیادہ ضروریات نہیں ہوتی، ہماری زیادہ مشکلات نہیں ہوتی، لیکن اس عمل کی طاقت اتنی ہے کہ اگر ایک ہی وقت میں بندہ 70,000 مرتبہ بھی مانگے تو رب اس کو خالی نہیں لوٹاتا، کیونکہ یہ مہینہ، جس مہینے کے اندر اس عمل کو میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ مہینہ بڑی برکت والا ہے، یہ مہینہ بڑی شان والا ہے۔ اس مہینے کی اپنی بڑی رحمتیں اور برکتیں ہیں، کیونکہ اس کے اندر آقا علیہ السلام نے اس مہینے کو فرمایا کہ اس مہینے سے میں محبت کرتا ہوں، یہ میرا مہینہ ہے۔ اور اس مہینے سے پہلے جو مہینہ گزرا اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرے رب کا مہینہ ہے۔ جو اس کے بعد میں آنے والا ہے اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ میری امت کا مہینہ ہے۔ اور دیکھیے ناظرین، آقا علیہ السلام ہمیشہ آپ کو درمیان میں رکھا، ادھر رب کی ذات ہے ادھر امت ہے، تو فرمایا درمیانہ مہینہ میں اپنے لیے رکھتا ہوں، فرمایا درمیان میں کھڑا ہوں، ادھر میرے رب کی ذات ہے ادھر میری امت ہے۔ اب درمیان میں آقا علیہ السلام کا مہینہ ہے جس کو حضور پسند فرماتے ہیں، اور یہاں پر محدثین فرماتے ہیں در حقیقت وجہ یہ ہے، درمیانے مہینے کو آقا علیہ السلام نے پسند اس لیے فرمایا کہ میں رب کی بارگاہ سے لیتا ہوں اور ادھر دوسرے ہاتھ سے اپنی امت کو پکڑا دیتا ہوں، یعنی کہ میں ایک وجود کی طرح ہوں، ایک میرا ہاتھ دائیں جانب اپنے رب کی جانب ہے اور ایک میرا ہاتھ امت کی جانب ہے۔ اور فرمایا یہ درمیانی کیفیت یعنی کہ رب ہے، ادھر میرا ایک ہاتھ ہے، ایک میرا رمضان کی طرف ہاتھ ہے، فرمایا درمیان میں شعبان کی طرح کھڑا ہوں، فرمایا کہ میں اللہ کی بارگاہ سے لیتا ہوں، اپنی امت کو عطا فرما دیتا ہوں۔ دوستو، پھر آپ اندازہ لگائیے کہ اس مہینے کو جس کے بارے میں حضور فرماتے ہیں کہ میرا مہینہ ہے اور ساری کائنات رب نے بنائی ہے، اپنے حبیب کے لیے ہے، تو پھر آپ جب اس حبیب کا وسیلہ دیکھ کر اور جس مہینے سے آقا علیہ السلام پیار کرتے ہیں، تو آپ جب یہ وسیلہ رب کی بارگاہ میں پیش کریں گے تو انشاءاللہ آپ ہاتھ بعد میں چہرے پر پھیریں گے، اللہ آپ کی مشکل کو پہلے آسان فرما دے گا۔ ناظرین، اکثر دوست احباب جب کمنٹ میں اپنا نام بتاتے ہیں اور دعا کے لیے کہتے ہیں میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں، تو یقین جانیں دل سے دعا کرتا ہوں، خوشی ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں کس کے رہنمائی کرنے والا بنایا، کسی کا وسیلہ بنایا، ہمارے ذریعے سے اگر کسی کی مشکلات آسان ہو جائیں تو ہمیں اس سے اور بڑھ کر کیا چاہیے۔
اس لیے جب دوست احباب پھر جب ان کے مقاصد حل ہوتے ہیں، پھر وہ جب ہمیں بتاتے ہیں تو پھر یقین جانیں دل اور بھی باغ باغ ہو جاتا ہے، اور پھر وہ بھی ہمارے لیے بہت زیادہ دعائیں کرتے ہیں۔ ناظرین، یہ عمل بڑا قیمتی ہے۔ اگر کسی میری ماں بہن کو اولاد کا مسئلہ ہے یا گھر کے اندر ایسا مسئلہ ہے کہ بیماریاں ہیں، تو آپ نے ایک گلاس پانی رکھ لینا ہے، پانی کے اوپر دم کر کے آپ سارے گھر والے بھی پی سکتے ہیں اور سب کو انشاءاللہ شفا یابی ہوگی۔ اسی طرح آپ کے بچے نالائق ہیں، سکول کے اندر پڑھتے نہیں، یا کوئی ایسا بچہ ہے جو بار بار امتحان کے اندر فیل ہو جاتا ہے، وہ بھی اس عمل سے فائدہ حاصل کر سکتا ہے۔ اسی طرح آپ کا کہیں پر کوئی مقدمہ چل رہا ہے، کسی عدالت کے اندر کوئی کیس چل رہا ہے، آپ چاہتے ہیں آپ کو وہاں پر بھی فتح ہو، تو پھر بھی آپ اس عمل سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ آپ کا جو مقصد ہوگا، آپ نے اس مقصد کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے، اپنے دماغ میں رکھنا ہے، اور اسی طرح اس کے بعد کاروبار نہیں چلتا ہے تو آپ اس کے لیے بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں، اور اس عمل کے ذریعے آپ خود نظارے دیکھیں گے کہ پھر آپ کا کاروبار کتنا عروج پر جاتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ کے گھر کے اندر مختلف پریشانیاں ہیں اور آپ کے گھر کے اندر بے چینی ہے، سکون نہیں ہے، اپنے گھر کے اندر سکون چاہتے ہیں، تو پھر آپ نے اپنے گھر کی سکون نیت کے لیے اس عمل کو ایک مرتبہ ضرور کیجئے گا۔ انشاءاللہ اتفاق کی دولت ملے گی، آپس میں محبت پیدا ہوگی، بے چینیاں بے سکونیاں گھر سے ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالی۔ اسی طرح آپ کو کوئی کاروبار کا مسئلہ ہے، آپ کو اولاد کا مسئلہ ہے، یا اولاد کے رشتے نہیں آتے، ان کا اسی طرح کا کوئی مسئلہ ہے، تو پھر بھی آپ اس عمل سے انشاءاللہ تعالی فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ عمل بڑا مجرب ہے۔ آپ اس عمل کو ایک مرتبہ کریں گے تو پھر انشاءاللہ اس کے نظارے خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ جو بندہ اس کو جمعرات اور جمعہ کے دن، اب میں جو وقت بتانے لگا ہوں اس کا آپ نے ذرا دھیان رکھنا ہے، جس ذریعے سے جس طریقے سے میں آپ کو بتاؤں اور جیسا میں کہوں، آپ نے وہی الفاظ کہہ کر اللہ کی بارگاہ میں التجا کرنی ہے۔ فقط ایک دن کا عمل ہے، آپ جمعرات کے دن عشاء کے بعد کر سکتے ہیں، اور جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد بھی کیا جا سکتا ہے، اور عشاء کے بعد بھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ تازہ وضو کریں گے۔ اس عمل کے لیے آپ نماز پڑھ کر آپ سونے سے پہلے بھی اس عمل کو کرنا چاہتے ہیں، جو کر سکتے ہیں، لیکن اس عمل کو کریں۔ اس عمل کے دوران کسی سے بھی آپ نے گفتگو نہیں کرنی۔ گھر کے اندر چھوٹا فرد ہو یا بڑا فرد ہو یا کوئی بھی شخص ہو، آپ نے سب کو پہلے بتا دینا ہے کہ مجھے اس عمل کے دوران پریشان نہ کیا جائے گا، میرے ساتھ گفتگو نہ کیجیے گا۔ اگر آپ کوشش کریں تو کسی کو بتائے بغیر بھی کسی تنہائی والی جگہ پر بیٹھ کر اس عمل کو کریں گے تو آپ کو انشاءاللہ مزید اسی کا زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ سب سے پہلے آپ نے کرنا کیا ہے؟ باوضو ہونا ہے، تازہ وضو کرنا ہے، ایک مصلی لے لینا ہے، اس کے اوپر بیٹھ جانا ہے، اور بیٹھنے کے بعد آپ نے قبلہ کی جانب اپنا چہرہ رکھنا ہے۔ قبلے کی جانب کے علاوہ کسی اور جانب نہ کیجیے گا، قبلے کی جانب منہ کر کے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے ایک تسبیح جو ہے کم از کم 21 مرتبہ، ایک تسبیح سے مراد جو ہے وہ 21 مرتبہ آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے۔ یہ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے 21 مرتبہ بھی اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالی سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ سب سے پہلے ہم نے شیطان مردود سے پناہ مانگنی ہے کہ میں شیطان مردود سے جتنی بھی اس سے شیطان سے مراد جتنی بھی نقصان پہنچانے والی چیزیں ہیں، مجھے دین سے دور کرنے والی چیزیں ہیں، مجھے
غفلت میں ڈالنے والی چیزیں ہیں، مجھے پریشانیوں میں ڈالنے والی چیزیں ہیں، میں ان تمام چیزوں سے جو شیطان میرے پیچھے ہے، جو شیطان میرے اوپر حملہ آور ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت میں آتا ہوں۔ اللہ میری حفاظت فرمائے۔ سب سے پہلے اپنی حفاظت کی دعا کرنی ہے، اس لیے آپ نے سب سے پہلے 21 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے پھر اللہ اکبر کا ذکر کرنا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ 21 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ جو آپ کو درود پاک آتا ہے وہ درود ابراہیمی پڑھ لیں، یا اگر درود ابراہیمی وہ جو ہم نماز کے وقت نماز کے اندر پڑھتے ہیں اگر یہ نہیں آتا تو پھر آپ کوئی بھی درود پاک پڑھ لیں۔ آپ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ سب سے چھوٹا درود پاک ہے، جو آپ کو آسان لگتا ہے آپ وہ درود پاک پڑھ لیں۔ آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 300 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، اور میں پڑھ کر بھی سنا دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ جب آپ یہ پڑھ لیں تو پھر آپ نے اس کے بعد ایک تسبیح استغفار کی پڑھنی ہے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ یہ ایک تسبیح پڑھنے کے بعد آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ اب آپ نے اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں اپنی حاجت کو پیش کرنا ہے۔ جب اس عمل کو شروع کرنا ہے تو آپ کے تصور میں ہونا چاہیے کہ میں کس مقصد کے لیے اس عمل کو کر رہا ہوں، تو آپ نے اس مقصد کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ اگر خواتین ہیں وہ کسی بھی معاملے کے بارے میں کرنا چاہتی ہیں تو وہ ناپاکی کی حالت میں اس عمل کو نہ کریں، پاکی کی حالت میں اس عمل کو کرنا ہے۔ اور آپ اگر اس جمعرات یا جمعہ نہیں کر سکتی تو آپ اگلی جمعرات یا جمعہ میں بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں، اور اسی طریقے سے کوئی بھی شخص اگلی جمعرات یا جمعے کو بھی کر سکتا ہے۔ اور تمام حضرات نماز کا اہتمام لازمی کریں، کیونکہ نماز پڑھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ نماز ہمیں بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، نماز شیطان کا منہ کالا کرتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو 5 وقت نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دعا ہے کہ اللہ تعالی میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔